جی پاکستان کے اندر ہمیں عادت پڑ گئی ہے، سانے ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی عادت پڑ گئی ہے کہ دو ایک دن اس کے اوپر بات کرتی ہیں، مگر کچھ سانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھولتے نہیں ہیں۔ اے پی ایس کا سانحہ آج تک نہیں بھولا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے سانحہ نہیں بھولا جائے گا، کیونکہ ایک ایک دو دن کے بچے جو ہیں وہ جل کے جب ہلاک ہو جائیں، ان ماؤں کا ٹراما، ان خاندانوں کا ٹراما وہ دیکھ کے جو ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کلیئرلی حتمی رپورٹ آئے گی، مگر آلریڈی جو ابھی تک کے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہاں عملے کی جو غفلت نظر آ رہی ہے۔ میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا ابھی چین کے زلزلے کی کوئی شارٹس تھے کہ نرسیں ہیں وہاں پہ، وہ اس طرح کی نرسری میں بچے بالکل نومولود بچوں کے، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے بغیر جو ہے بلڈنگ پوری ہل رہی ہے اور انہوں نے ان کے جھولے پکڑے ہوئے ہیں، سینے سے بچے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مروجہ اصول ہے کہ چاہے جہاز کا کپتان ہو، چاہے شپ کا کپتان ہو، جو بنیادی انسانیت ہے۔ یہ مریض نہیں تھے، یہ معصوم بچے تھے، ایک ایک دو دن کے بچے جو کہ بہت نازک بچے تھے۔ تو جس طریقے سے وہ یا تھے نہیں سٹاف یا وہ نہیں تھا، اس کے بعد جو اب رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کوئی کسی کی رپورٹ کسی سے مل ہی نہیں رہی ہے۔ جو وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ بالکل ہی ڈینائل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہر چیز انتظام ٹھیک تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا، معاملات بھی ٹھیک تھے، فائر سیفٹی بھی نظام تھا، سٹاف بھی موجود تھا۔ صاف جھوٹ بول دیا انہوں نے کہ ایک بچی نے ایک بچے کو بچایا، اپنی بھتیجی کو یا بھانجی کو جو ہے، انہوں نے کہا وہ ہمارے سٹاف نے بتایا۔ اور جو سی ڈی اے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی فائر ایگزٹس نہیں تھے، تالے لگے ہوئے تھے، سیفٹی نظام نہیں تھا۔ تو آپس میں حکومت کی رپورٹیں نہیں مل رہی ہیں۔ اور جو اس کے بعد انکوائری جو چل رہی ہے، وہ انکوائری کرنے والے صاحب کے اوپر بھی بڑے سوال ہیں، اور جو سیکٹری صاحب بیچارے نکالے گئے ان کے نکالے جانے پہ بھی سوال ہیں، اور جن کو لایا گیا ہے الحمدللہ وہ اپنا کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی میں باتیں سن رہا تھا کہ وہ ان کے اوپر بے تحاشا سوال ہیں کہ ماضی کے اوپر جو ہے، ماضی میں ان کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگتے رہے، وزیر صاحب کے اوپر بے تحاشا سوالات ہیں۔ پھر جو انکوائری جو ہونے کے جانے کی ہے، سو اس ملک کے اندر انکوائریوں کے اوپر جو ہے زیادہ کریڈیبلٹی نہیں رہتی۔ مگر آج جو ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی وہاں پہ گئی، اس کے جو رپورٹ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ان کے مطابق کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی 30 سال میں وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے سوال کیے ہوئے ہیں کہ سیفٹی آڈٹ کے ہوئے نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نرسوں سے جب ہم نے بات کی، کسی کا ایک دوسرے سے بیان نہیں مل رہا تھا، اور یہ لگ رہا تھا، یہ ڈاکٹر مہیش صاحب جن کو آپ دکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ لگ رہا تھا کہ ان کو پٹی پڑھائی گئی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ کور اپ کیا جا رہا ہے۔ اور کمیٹی ارکان کے فائر سیفٹی ڈرل الارم سسٹم کی کارکردگی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ آگ کی سورس نہیں پتہ چل رہی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ایئر کنڈیشنر خراب تھا، کوئی کہہ رہا ہے نیبولائزر خراب ہے۔ ٹھیک ہے حتمی رپورٹ آئے گی، مگر کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نرسری ہے وہ تیار ہی نہیں تھی، وہ بالکل اس کے اندر ابھی وہ انتظامات موجود نہیں تھے، وہ ویل اکوپڈ نہیں تھی، اور وہ اس کے اندر جو ہے نومولود بچوں کو موو کر دیا۔ مگر سب سے خوفناک بات جو آج حامد میر کے شو میں یہ ڈاکٹر یہ اسی کمیٹی کی رکن ہے صوبیہ سمرو صاحب، یہ شازیہ سمرو صاحبہ اس کمیٹی کی نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں جو قائمہ کمیٹی جس نے آج وزٹ کیا، انہوں نے بڑی ایک خوفناک بات کی ہے جی، یہ بڑی خوفناک باتیں انہوں نے کی ہے۔ اور یہ سوال جو ہے بچوں کی جو مظلوم بچے جو کہ ہلاک ہوئے، انہوں نے بھی، ان کی ماؤں نے بھی یہ سوال کیے تھے کہ ان کا کلوجر نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو ایک جلے ہوئے بچے پکڑا دیے گئے ہیں، اور یہ سوال تھا کیا ان کا ڈی این اے ہوئے، کس کو کس کی لاش دی گئی۔ اور یہ جو بتا رہی ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ بچوں کی تعداد کا کہ وہ 14 سے شاید زیادہ ہو۔ اب یہ ایک ذمہ دار خاتون ہیں، ایم این اے ہیں، صحت کی قائمہ کمیٹی کی ممبر ہیں، اور وہ اپنی یہ بات بھی ان لائنز کے اوپر بھی انکوائری، مگر کیونکہ انکوائریاں پاکستان میں کور اپ ہوتی ہیں تو اس لیے، مگر میں خود جو ہے اس چیز پہ پریشان ہو گیا ہوں سن کے کہ وہ بچے جو ہینڈ اوور کر کے جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ماضی میں اسلام آباد میں بے تحاشا ہوتا رہا کہ یہ لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گئی ہیں، وہ بغیر اس کے گنتی کے، بغیر ڈی این اے کے، بغیر اس کے
جب وہ دے دی جاتی ہیں، پوسٹ مارٹم نہیں ہے، کوئی ڈی این اے ریکارڈ نہیں ہے، تو یہ سوالات ہیں. اور یہ سب سے خوفناک جو ہے، I'm sure ابھی ہم بھی انتظار کریں گے کہ حتمی رپورٹ آ جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. آپ مہمانوں سے رپورٹ آ جائے لیکن